السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم مودی نے G20 سربراہی کا اختتام کا کیا اعلان، برازیل کو سونپی صدارت۔ بی جے پی والوں کا ہندو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، پیرس میں راہل گاندھی کا خطاب۔ حیدرآباد میں زوردار گرج کے ساتھ دھواں دھار بارش، ضروری کام ہو تو ہی لوگ گھروں سے باہر نکلیں۔ ریاستی وزیر صنعت اور BRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ نے اتوار کو کہا کہ 17 ستمبر کو ریاست بھر میں شاندار طریقے سے قومی یکجہتی کے دن کے طور پر منایا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ریاستی وزیر صنعت اور BRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ نے اتوار کو کہا کہ 17 ستمبر کو ریاست بھر میں شاندار طریقے سے قومی یکجہتی کے دن کے طور پر منایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 17 ستمبر کو چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ حیدرآباد میں منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ ریاستی حکومت یوم یکجہتی کے منانے کے لیے تمام ضلع ہیڈ کوارٹرز میں مختلف پروگرام منعقد کرے گی۔ ریاستی وزراء اس دن اضلاع میں قومی پرچم لہرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح پارٹی کے تمام کارکنان اپنے علاقوں میں شاندار طریقے سے تقریبات کا اہتمام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں تمام شعبوں میں فلاح و بہبود اور ترقی کو ختم کرنے سے قاصر اپوزیشن پارٹیاں ہر پہلو پر سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ لوگ یوم یکجہتی کا جشن منا رہے ہیں۔ چند سیاسی جماعتیں سیاسی طور پر سازشیں کر رہی ہیں۔ راما راؤ نے کہا، ہر پہلو کو فرقہ وارانہ رنگ دیا جا رہا تھا اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ایسے سستے سیاسی اسٹنٹ سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ مودی اور KCR حکومت کی ناکامیوں کے خلاف پرانے شہر میں پوسٹر جاری۔ حیدرآباد کانگریس کمیٹی کی جانب سے انچارج AICC مانک راؤ ٹھاکرے، چیئرمین تشریح کمیٹی TPCC مدھو یاشکی گوڑ، سمیر ولی اللہ صدر کمیٹی کے ہاتھوں آج گلزار ہاؤس چار مینار پر وزیر اعظم نریندر مودی اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے خلاف اردو زبان میں پوسٹر کی اجرائی عمل میں آئی، تاہم پوسٹر کی اجرائی کو روکنے پولیس کی کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ پوسٹر کی اجرائی کے ساتھ ہی پولیس نے کانگریس قائدین کے ہاتھوں سے پوسٹر چھین کر پھاڑ دیا اور چیئرمین تشریح کمیٹی مدھو یاشکی گوڑ اور دیگر قائدین کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کیا، جہاں کچھ دیر بعد ان کی رہائی عمل میں آئی۔ پولیس نے ابتدا میں چار مینار پر پوسٹر کی اجرائی کی اجازت نہیں دی، جس کے بعد کانگریس قائدین گلزار ہاؤس پہنچے، جہاں پولیس کی بھاری تعداد کی موجودگی میں مانک راؤ ٹھاکرے نے پوسٹر جاری کیا، تاہم پولیس کی جانب سے اس کی اجازت دینے سے انکار کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس اور کانگریس قائدین کے درمیان گرما گرم بحث و تکرار ہوئی۔ پولیس عہدیداروں پوسٹر کو چھین کر پھاڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پولیس عہدیداروں پر TRS اور MIM ایجنٹ کی طرح کام کرنے کا الزام عائد کیا۔ پوسٹر اجرائی کے موقع پر کانگریس قائدین منصور علی خان، سید نظام الدین، روہت چودھری، سیکریٹری ارشد شیخ، چیئرمین مجیب اللہ شریف، عثمان الحاجری کے علاوہ پرانا شہر کے کانگریس قائدین موجود تھے۔ مناسب ہدف کا تعین اور سخت محنت کیریئر میں کامیابی کی ضمانت، معلوم طلباء کا تعارفی پروگرام۔ موضوع ہدف کا تعین اور اس کے حصول کے لیے سخت محنت کیریئر میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ طلباء کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ اپنی اہلیت و صلاحیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے کیریئر کے لیے مناسب ہدف مقرر کریں اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور محنت کریں۔ اگر صحیح سمت میں محنت کریں گے اور اپنے وقت کا مناسب استعمال کریں گے تو کامیابی یقینی ہے۔ ان خیالات کا اظہار AK خان IPS مشیر برائے اقلیتی امور، حکومت تلنگانہ نے کل سے پہر ڈین بہبودی طلباء مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے نظامت فاصلاتی تعلیم کے آغاز حشر کا کاشمیری آڈیٹوریم میں منعقدہ طلباء کے تعارفی پروگرام میں اپنے خطاب کے دوران کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ طلباء کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس میدان میں زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اپنی اہلیت کے مطابق ہدف کا تعین کریں، اس کے بعد اس کے حصول کے لیے حکمت عملی تیار کریں۔ اس ضمن میں والدین، دیگر افراد خانہ اور اساتذہ کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی بے حد ضروری ہے۔ آج مسابقت بہت زیادہ ہے، اس لیے طلباء کو اپنی ناکامی سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ عزم مصمم، خلوص اور لگن کے ساتھ اپنی تیاری میں مصروف رہنا چاہیے۔ انہوں نے گوگل کے CEO سندر پچائی، تیراکی چیمپئن مائیکل فلپس اور کرکٹر سچن ٹنڈولکر اور ایتھلیٹ اسین بولٹ کی مثالیں بھی دیں، جنہوں نے محنت اور کوشش کی اور اپنی خودداد صلاحیتوں اور جسمانی بناوٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف میدانوں میں کامیابی حاصل کی۔ نمائش میدان میں 24 ستمبر کو تعمیر ملت کا جلسہ یوم رحمت للعالمین۔ ڈاکٹر محمد عبدالقدیر صدر استقبالیہ 74ویں یوم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم و چیئرمین شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز نے ایک اپیل جاری کرتے ہوئے کہا کہ قائد محترم
سید خلیل اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ مصلح تعلیم نے پولیس ایکشن کے پرآشوب دور کے بعد ملت کی زبوں حالی کو دیکھتے ہوئے تعمیر ملت کا قیام عمل میں لایا تھا۔ یہ جماعت پچھلے 74 سال سے قوم و ملت کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ مرحوم قائد نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے قریب لانے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگیوں میں اتارنے کے لیے جلسے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم و یوم صحابہ کی بنیاد ڈالی، جو 74 سال سے شہر حیدرآباد میں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ 2 جلسے ہی نہیں، اس کے ساتھ طلباء طالبات میں تاریخ اسلام، صاحب قرآن، محسن انسانیت کی سیرت طیبہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ و صحابیات رضی اللہ عنہ کی مقدس و بابرکت سیرت مبارکہ سے واقف کرانے کے لیے تقریری، تحریری، سیرت طیبہ، کوئز، قرأت کلام پاک مقابلہ علیحدہ طلباء و طالبات کے لیے منعقد کرتی ہے۔ ان مقابلوں میں ہزاروں طلباء و طالبات شرکت کرتے ہیں۔ ان مقابلوں کی وجہ سے نئی نسل کی ذہن سازی کے ساتھ ساتھ زندگیوں میں بلحاظ شرعی احکامات اعمال سے واقف کرانا ہے۔ جلسے یوم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم و یوم صحابہ سے ملک و بیرون ملک کے مشہور و معروف علماء مقررین خطاب کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ ان تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے لاکھوں روپے کا خرچ آتا ہے، جو ہر سال آپ کے تعاون کی وجہ سے تمام کام ہمکنار ہوتے ہیں۔ سال حال بھی میں آپ تمام اہل خیر حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کاموں کو بحسن خوبی انجام دینے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اس کے علاوہ عامۃ المسلمین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس عظیم الشان جلسے میں جوق در جوق شرکت کریں۔ سال حال گزینش وسرجن کی وجہ سے 12 ربیع الاول کے بجائے یہ عظیم الشان جلسہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم 24 ستمبر اتوار کو 9 بجے صبح نمائش میدان میں منعقد ہوگا۔ اس جلسے سے ملک کے مشہور و معروف علماء کرام مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یوم صحابہ کے نظام العمل کا بہت جلد اعلان کیا جائے گا۔ وزیر صحت تلنگانہ ہریش راؤ نے کہا کہ جھوٹے اعلانات کرنے والی کانگریس پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں مقابلہ جیت اور جھوٹ کا ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ کے عوام نے خود اعلان کیا ہے کہ چندر شیکھر راؤ تیسری بار وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ انہوں نے ریمارک کیا کہ حیدرآباد میں ہونے والے AICC کے اجلاس میں کانگریس پارٹی جھوٹ کا سہارا لے گی۔ کانگریس اور BJP کارکنوں کی BRS میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کی حکمراں جماعت BRS کے رکن اسمبلی سنجے کمار نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے بیشتر اقدامات کے نتیجے میں ریاست نے تمام شعبوں میں ترقی حاصل کی ہے۔ جگتیال ٹاؤن کے لنگم پیٹ کے کانگریس اور BJP کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے BRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر سنجے کمار نے کہا کہ ریاستی حکومت کی ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات سے متاثر ہو کر دیگر جماعتوں کے کارکنوں کی بڑی تعداد BRS میں شامل ہو رہی ہے۔ రఘు కానీ, మణికంఠ కానీ, నాగరాజ్ కానీ, ప్రవీణ్ కానీ, మనోజ్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున 200 మంది యువకులు ఇక్కడ మన మేడ్చల్ మున్సిపాలిటీ కానీ, రూరల్ మండలం మేము కూడా మా సీఎం కేసీఆర్ గారి అభివృద్ధి చూసి మేము BRS పార్టీలో జాయిన్ అవుతామని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు జాయిన్ అయినందుకు వాళ్ళకు స్వాగతం సుస్వాగతం। ఇప్పుడు మన సీఎం కేసీఆర్ గారు వచ్చినాకనే దేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా తాగునీరు కానీ, సాగునీరు కానీ, కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, దివ్యాంగుల పింఛన్ కానీ, ఒంటరి మహిళల పింఛన్ కానీ, రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, దళిత బంధు కానీ, BC బంధు కానీ, ముస్లిం బంధు కానీ ఇవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చిన ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్ గారు। కుల వృత్తులను దేశంలో ఏదైనా దేశంలో అభివృద్ధి చెందుతారంటే అది మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే। ప్రతి ఒక్క కులాలకు అందరూ కూడా ఏదో ఫలాలు పొందాలి, వాళ్ళకందరూ కూడా అభివృద్ధి చేయాలి, వాళ్ళందరూ కూడా వ్యాపారాలు చేసుకోవాలని అన్నిటి కూడా చేయుతనిస్తున్న ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు। అందుకే యువత కూడా ఈరోజు జాయిన్ అయినందుకు ధన్యవాదాలు। వాళ్ళకి తప్పకుండా న్యాయం చేస్తా। జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్। چہل قدمی اور ورزش اچھی صحت کے لیے بہترین طریقہ۔ وزیر اندرا کرن ریڈی نے اتوار کے روز مہاویر ہرینا ونستلی نیشنل پارک میں واکرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ تلنگانہ کے وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی نے کہا ہے کہ چہل قدمی اور ورزش اچھی صحت کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ وزیر موصوف نے مہاویر ہرینا ونستلی نیشنل پارک میں واکرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 4K رن کو جھنڈی دکھائی۔
बाद प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ऐसे रन के ज़रिए अवाम में चहलकदमी के बारे में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। पुराने शहर में गैर उर्दूदा अमले की तैनाती, दुरुस्त लहजे से मसाइल का सामना। ज़बान इज़हार ख्याल का बेहतरीन ज़रिया है। ज़बान के सही इस्तेमाल से दुश्मन भी आपके गिरविदा हो जाते हैं। उर्दू में एक कहावत मशहूर है कि ज़बान शीरी तो मुल्कगिरी। इस कहावत को महकमे पुलिस में लागू करने की ज़रूरत है। दिलों को फतह करने ज़बान का सही इस्तेमाल भी ज़रूरी है, खुसूसियत के साथ पुराने शहर में जहाँ उर्दू बोलने, लिखने और पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ तेलुगुदा पुलिस ऑफिसरों को तैनात किया जा रहा है। ये बेचारे उर्दू हिंदी बराबर बोल भी नहीं सकते। जब वो लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो ज़बान का मसला पैदा हो रहा है। दरमियान में वो तेलुगु या इंग्लिश में इज़हार ख्याल करने लगते हैं। ऑफिसर्स की ज़बान आवाम को समझ में नहीं आती, तब मसला पैदा हो रहा है। पुलिस अहदेदारों में सब्र का जज्बा भी कम दिखाई दे रहा है। तेलुगुदा अहदेदार टूटी फूटी उर्दू हिंदी में बात करते हैं तो इनसे नादानिस्ता तौर पर कुछ अल्फाज अदा हो जाते हैं, जिससे अवाम बिलखुसूस नौजवान बेहद खफा होने लगते हैं। पुलिस अहदेदार का दुरुस्त लहजा सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिस पर मुख्तलिफ तबसरे होते हैं। ज़राए के मुताबिक कल शब IS सदन इलाके में एक SI जो नाइट शिफ्ट पर तैनात थे, इनका लहजा इंतहाई मुनासिब नहीं था। बिलावजह रातों में घूमना मुनासिब नहीं, मगर मुतज़क्किरा SI को रातों में घूमने वालों से तुश लहजे में बातचीत करते हुए देखा गया। अवाम से राबित को बेहतर बनाए रखने के लिए बिलखुसूस पुराने शहर के पुलिस स्टेशनों से ऐसे अहदेदार और अमले को तैनात करना चाहिए जो तेलुगु इंग्लिश के साथ उर्दू या हिंदी अच्छी तरह से बोलने की सलाहियत रखते हों, और पुलिस अमले में अखलाक़ी इक़दार को फ़रोग़ देने पर भी तवज्जो देना चाहिए। चंद्रबाबू से एकजहती का इजहार किया जाएगा, CPI ने दिया बयान। आंध्र प्रदेश CPI के सेक्रेटरी रामकृष्णा ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला एन चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के खिलाफ पीर को विजयवाड़ा में तमाम जमातों के साथ इजलास मुनाक़िद किया जाएगा। बजाज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंद्रबाबू के साथ एकजहती का इजहार किया जाएगा। उन्होंने तिरुपति में मीडिया से बात करने के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि रियासत बदले की सियासत का प्लेटफॉर्म बन चुकी है। आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू को जेल भेज दिया गया। रियासत की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID ने इन्हें कल गिरफ्तार कर लिया था। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को कल यानी हफ्ते की सुबह बदعنوانی के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामले में गिरफ्तार तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू की दरख्वास्त ज़मानत पर विजयवाड़ा ACB कोर्ट में आज पूरा दिन बहस हुई। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लोथरा पैरवी कर रहे थे। चंद्रबाबू नायडू के एडवोकेट ने अदालत को बताया था कि साल 2021 में दाखिल की गई रिमांड रिपोर्ट में तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह को मुल्ज़िम नंबर 37 बताया गया था, जबकि सियासी मफाद के लिए अब इनका नाम मुल्ज़िम नंबर 1 के तौर पर शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 409 का इतलाक़ चंद्रबाबू नायडू पर नहीं होता। दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर को जेल भेजने का हुक्म दिया। हैदराबाद में ज़ोरदार गरज के साथ धुआंधार बारिश, ज़रूरी काम हो तो ही लोग घरों से बाहर निकलें। शहर हैदराबाद में कई मकामात पर गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश हुई। मलकपेट, मुसरामबाग, दिलसुख नगर, कुत्तापेट, सरूर नगर, LB नगर, नागौल, उप्पल, सिकंदराबाद और दीगर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से चादरघाट से LB नगर की तरफ ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर पानी खड़ा होने से गाड़ी चलाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके पेश नज़र GHMC की मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने लोगों को मशवरा दिया कि वो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। किसी भी दुश्वारी की सूरत में GHMC के DRF नंबर 9000113667 पर रब्ता करने की दरख्वास्त की जाती है। मानसून इमरजेंसी टीमों और EVDM टीमों को मैदान में रहने का हुक्म दिया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मंचरियाल, निज़ामाबाद, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्क, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, विकाराबाद, संगारेड्डी, मैदक और कामारेड्डी में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि 14 सितंबर को अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली और मुल्क में इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। रियासत भर में बाज़ मकामात पर आइंदा 7 दिनों के दौरान हल्की तावसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।